ڈاکٹر صاحب نشے کے مریض بہت زیادہ وعدے کرتے ہیں گھر والوں سے کہ میں اب نشہ نہیں کروں گا یا میں ابھی چھوڑ دوں گا، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. تو گھر والے ان باتوں پہ اعتبار بھی کر لیتے ہیں اور بڑی دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں، پھر وعدہ ٹوٹتا ہے، پھر وعدہ ہوتا ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ نشے کے مریض کے وعدوں پر ایک تو اعتبار بھی کیا جائے اور وہ ان وعدوں کو پورا بھی کرے؟ ایکچولی جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ بہت پیاسے ہوتے ہیں. وہ دیوانگی کی حد تک چاہت ہوتی ہے ان میں کہ ہمارا مریض اچھی زندگی کی طرف چلا جائے. تو جب وہ وعدہ کرتا ہے تو چونکہ ان کی پہلے سے خواہش ہوتی ہے تو اس وعدے پہ یقین کرنے کو دل کرتا ہے. لیکن وعدے کے ساتھ ہمیشہ کوئی چیز ایسی جوڑ دینی چاہیے جو کہ اہل خانہ دیکھ سکے. کیونکہ مریض نے وعدہ کر دیا اور پھر بات آئی گئی ہو گئی تو اس سے تو بات نہیں بنتی. اگر مریض نے کوئی وعدہ کیا ہے تو ہمیشہ اس وعدے کو کسی روزمرہ رویے کے ساتھ ملا کے دیکھنا چاہیے جسے ناپا تولا جا سکے اور اس کا اندراج کیا جا سکے، اس کا ریکارڈ بنایا جا سکے. تو جب ہم چیزوں کو سٹرکچرڈ کرتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں مل کے اپنے بچوں کی زندگی کو بچانے کا، یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کے ایسے معاملوں میں ساتھ نہیں دیتے. یہ جو سٹریٹس پہ آپ کو ایڈکٹس نظر آتے ہیں جن کی زندگی ہر دم خطرے میں ہوتی ہے، یہ سٹریٹ پہ پیدا نہیں ہوتے. یہ بھی بالکل اچھے بھلے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کوئی غریب گھروں میں بھی پیدا نہیں ہوتے. یہ بڑے ٹھیک ٹھاک گھروں کے بچے ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں غور سے دیکھیں اور نہلا دھلا کے ذرا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بالکل ہمارے گھروں کے بچوں کی طرح ہی ہیں. اور بہت چند لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے علاوہ جب وہ مصیبت میں پھنستے ہیں اور نشے جیسی بیماریوں میں الجھتے ہیں تو وہ ان کو اس میں سے نکالتے واپس ہیں. باہر نکالتے ہیں. اور مجھے کوئی 45 سال ہو گئے ہیں، دن رات میرا واسطہ ہر روز کی بنیاد پر ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جن سے میرے بڑے قریبی تعلقات پھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ میل جول بھی رہنے لگتا ہے. تو یہ بڑے انمول لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ان کے لیے نہیں آتا کہ جن ماں باپ سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جو اپنی اولاد کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو یہ انمول لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے لیے انمول طریقے ہم نے کچھ بنانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ان کے ساتھ معاملات طے کریں، کیسے اہداف مقرر کریں، اور کیسے یہ پروسیس جو ہے تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں جو والدین کے لیے دن بدن آسان، سستا، بلکہ مفت اور بہترین ہوتا چلا جاتا ہے. اور والدین خود اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، گھروں کی فضا بدل جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس بچے کے مشکور ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ولنگ ویز میں آنے کا موقع ملا یا صداقت کلینک میں آنے کا موقع ملا اور ہماری اپنی زندگی کی کایا پلٹ گئی. کیونکہ ہم سب کو بہتری کی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب میں بہتری کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے، اصلاح کی بڑی ایک گنجائش موجود ہوتی ہے. تو یہ انمول طریقے ہیں جس میں ایک والدین اپنے بچے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس کے ساتھ انمول گول سیٹنگ کرتے ہیں، پھر انمول تعریف ہے جو کہ مختصر لیکن جامع ہوتی ہے، پھر ایک انمول سرزنش ہے کہ جسے اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک محبت بھری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک احترام بھرا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی تلخ یادیں کسی کے ذہن میں باقی نہیں رہتی. اور یہ جو انمول تعریف ہوتی ہے یا انمول سرزنش ہوتی ہے تو یہ تو بس چند سیکنڈ کی بات ہے، لیکن اس کا اثر تا دیر تا ابد باقی رہتا ہے. تو جو اس کے فروٹس ہیں، جیسے زمین میں بیج بوتے ہیں تو ایک بیج بوتے ہیں تو آپ کو پھر ہمیشہ کے لیے فروٹ ملتا ہے. تو اسی طرح یہ رویے پھر نسل در نسل تبدیلیاں لاتے ہیں. ان کے فوائد جو ہے بہت عرصے تک چلتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں.